کہ بائیلیٹرل ہم نے بات جب شروع کر دی، ابھی امریکنوں کو میں نے وہ سیکرٹ رکھا تھا، ٹھیک ہے، بالکل میں نے بھید نہیں دیا تھا، کیونکہ میرا مقصد تھا کہ میں بائیلیٹرلی اس مسئلے کو حل کروں گا. اور وہ جب آئے اور اس بیک چینل میں ان کا باقاعدہ فارن آفس کا ایک بندہ ساتھ تھا، اس کے آر کے مشرا کے، وویک کاٹجو، جو کہ ہمارے جسٹس کاٹجو نہیں ہے، ان کا بھانجا ہے وہ، تو وہ فارن سروس میں ہے ان کے. اچھا وہاں پر وہ تھا تو وہ ہمارے ڈیلیگیشن میں بھی آتا تھا. جب میں نے ڈیلیگیشن پیس نیگوشیٹ کیا تھا، ہی واز آلویز پارٹ آف دا انڈین ڈیلیگیشن، تو وہ ان کے ساتھ آیا تھا، آر کے مشرا کے ساتھ. تو وہاں پہ ہم نے پرائم منسٹر کی اپنی پرسنل موجودگی میں یہ مسئلے طے کیے اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا، ڈرافٹ کر لیا. اس میں یہ تھا کہ ہم ودرال کر لیں گے جتنی بھی ہے کارگل سے، اور باقی یہ ہے کہ ہم لاہور پروسیس کی طرف چلے جائیں گے، اور باقی کشمیر کے مسئلے میں یہ بھی کہ ایک ایسا حل تلاش کریں گے جو جی وہ کہتے ہیں کشمیر ایجنڈے پہ یعنی یہ نہیں ہوگا جو اسٹیٹڈ پوزیشنز وہ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ایسا ہوگا کہ جو کشمیریوں کو بھی قابل قبول ہو اور انڈیا اور پاکستان کے مفادات کے مناسبت سے ہو. اس طرح کا بڑا اچھا ہم نے ارینجمنٹ کر لیا اور وہ ڈرافٹ بن گیا. ساتھ ہم نے ایک کوریوگرافی یہ کی کہ ہم نے چونکہ چین جانا تھا اینڈ آف دا منتھ، کوئی 27 جون کو، اچھا ہاں، کہ ہم جاتے وقت اوور فلائی کریں گے دلی اور اس کو میسج بھیجیں گے واجپائی کو نواز شریف کی طرف سے، جس پہ ہوگا خیر سگالی کے، تو اس کا جواب آئے گا. وہ نواز شریف کو انوائٹ کرے گا کہ واپسی پر آپ رکیں، ہمیں شرف وہ کیا ہوتا ہے باریابی یا جو بھی ہے واپسی میں شرف میزبانی شرف میزبانی کر دیں، واپسی آ کے رکیں، اور وہاں پھر ہم یہ ایگریمنٹ سائن کریں گے. تو یہ دلی میں جب وہ واپس آئیں گے تو پھر یہ اناؤنس کیا جائے گا ایگریمنٹ سائن کہ بگ پاکستان انڈیا کا بریک تھرو ہوگا. تو یہ طے ہو گیا. تو دونوں ڈاکیومنٹ تو فائنلائز ہو گئے، ایک تو جو ہم نے میسج بھیجنا تھا اور ڈرافٹ ایگریمنٹ. جو واجپائی کا انویٹیشن آنا تھا وہ آر کے مشرا کہتا ہے میں جاتا ہوں واپس انڈیا، تو وہاں سے میں واجپائی سے کلیئر کرا کے آپ کو چائنا جانے سے پہلے میں بھجوا دوں گا. تو وہ کہا کہ چائنا ہم نے رات کو جانا تھا، تو میں نے کہا کہ اس دن 10 بجے سے پہلے مجھے فیکس کر دو. میں آ گیا نواز شریف صاحب کے گھر پہ ماڈل ٹاؤن، وہاں میں انتظار کر رہا تھا. اتنے میں وہ آتا ہے فیکس. جب میں نے دیکھا وہ فیکس کا ٹیکسٹ ٹوٹلی چینج تھا. اس میں تھا کہ ایگریشن ختم کرو، بس دی اونلی تھنگ. اس کے بعد کوئی بات چیت ہوگی. تو میں نے نواز شریف کو دکھایا، ہی واز آبویسلی ویری انہیپی. اور نائک کو میں نے کہا جی نائک کا نہیں، اس میں کچھ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. جو نائک کے بس میں، نائک تو دلی سے آیا ہے، ہر چیز بیچ میں پڑا ہے. میں نے کہا بیچ میں پڑا ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ ابھی پتہ چل جائے گا. وہ پھر بعد میں پتہ چل گیا نا. وہ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر سے امریکنوں کو کسی نے خبر کر دی، اور وہ اندر سے کون تھا؟ سرتاج عزیز تھا اور طارق فاطمی تھے. یہ 2 بندے تھے. انہوں نے امریکہ کو بتا دیا کہ وی ہیو سیٹلڈ دا میٹر بائیلیٹرلی. اچھا طارق فاطمی اسی وقت سے امریکیوں کے اس میں، تو کلنٹن نے سرتاج صاحب فوت ہو گئے، واجپائی کو فون کیا کہ تم بائیلیٹرلی نہیں کرو گے. اس نے بندہ بھی بھیجا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا دلی اسلام آباد فوراً کہ میں کروں گا. تو اس وجہ سے کلنٹن کو کیا تکلیف تھی یہ کرانے کی؟ میں بتاتا ہوں، وہ بھی بتا. تو ہوا یہ کہ یہ چیزیں ہمیں بعد میں پتہ چلتی نا. میں تو حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں نے کہا جی اب چائنا چلتے ہیں، پھر واپسی پہ دیکھیں گے. تو چائنا جب ہم گئے، وہاں جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی صبح کو جاتے ہی، تو اس میں چائنیز پرائم منسٹر نے کہا کہ پہلے تو یہ آپ کا کارگل کا ایڈونچر بہت غلط تھا، لیکن اب ہماری رائے دوست کے طور پر آپ سے یہ ہے کہ آپ بائیلیٹرلی اس کو سیٹل کریں، کسی تیسری کو نہ انوالو کرنا. اب ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا بائیلیٹرلی. وہ اور ہے کہ وہ اب بیچ میں سے مجھے نہیں پتہ تھا کیا تھا، وہ ابھی واشنگٹن جا کے پتہ چلتا. تو وہ پھر ان کی مشورہ تھا. تو خیر ہم واپسی پہ جب نکلے وہاں پرائم منسٹر چائنیز کے کمرے سے، تو میں نے نواز شریف کو کہا، کیونکہ اس نے وہاں 3-4 دن اور رہنا تھا. وہ 3 گورجس ڈیم ٹورزم جو چائنیز کرواتے ہیں نا وہاں. تو میں نے کہا کہ وہاں گھر میں آگ لگی ہے، لیٹس گو بیک اور چل کے مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں. تو نواز شریف نے میری بات مانی فوراً، لیکن ساتھ ہی سوچنے کے بعد کہتے ہیں شاہ صاحب ذرا جاواں گے وایا ہانگ کانگ.
وہ یعنی ڈائریکٹ فلائٹ جو 5 گھنٹے کی تھی اس کی بجائے وہ کہتے ہیں ہانگ کانگ. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہانگ کانگ کیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ ہانگ کانگ میں کوئی 7 اسٹار نیا ہوٹل بنا تھا جس میں جا کے انہوں نے ایک رات گزار لی تھی. تو وہ شوق دا کوئی مل نہیں. تو وہ خیر ہم ہانگ کانگ آ گئے وہاں. تو جس دن اگلے دن ہانگ کانگ کا چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ چائنیز جو جی برٹش جو چائنیز آ گیا وہاں. تو انہوں نے لنچ کیا ہوا اور اس سے جب فارغ ہوئے تو نواز شریف کا رنگ سرخ پسینے پسینی گرمی تھی. تو باہر آتے ہی گاڑی میں مجھے کہا شاہ صاحب تم میرے نال آ جاؤ. میں اپنی گاڑی کی بجائے پھر ان کی گاڑی پہ بیٹھا. تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ہن کی کرنا ہے. میں کہا جی ہن واپس جا کے اسی کر لواں گے. ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ. تو چپ کر گیا مگر ہی واز پرٹربڈ. اس کے بعد ہم آ گئے اسلام آباد. ہاں اسلام آباد آتے ہی ایک ڈی سی سی کی میٹنگ تھی جس میں نے یہی پریزنٹیشن کی تھی کہ ہمیں اب ری وزٹ کرنا ہے, مسئلہ بگڑ گیا ہے, کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. تو مگر مشرف اسٹل اسٹوڈ وہی اپنے اس کا اسٹینڈ تھا کہ بھئی یہ پولیٹیکل سرنڈر جو ہوگی اس سے ملٹری وکٹری جو ہے وہ اسکوانڈر ہو جائے گی. تو مشرف جو تھا اس کا اپنا اسٹینڈ تھا. لیکن اس سے پہلے 25 جون کو جنرل زینی کیم ٹو اسلام آباد. تو اس سے پہلے ان کا امریکن ہاں تو میرے ساتھ میٹنگ ایک مشرف کی ہوئی تھی جنرل زینی کے سینٹ کام کا ہیڈ تھا زینی جیسا جنرل زینی سینٹ کام کا تھا. تو وہ پہلے تو ہر ڈیلیگیشن میں آتا تھا. جب میرے ساتھ وہ تھا نا اسٹوپ ٹیلبٹ کا بعد میں شروع ہوا اس میں تھا. تو ابھی اس نے مشرف نے مجھے کہا کیونکہ میری اور اس کی میٹنگ ضروری تھی جب اس کے بڑے آنے سے پہلے. تو بات میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا پلان ہے, کیا تم اب باہر ودڈرال کی اس سے بات کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بات کریں گے لیکن یہ فائنل تو جو ہے نواز شریف کرے گا, پرائم منسٹر کرے گا. یہ مشرف نے کہا مطلب تھا کہ سارا میرے کھاتے میں نہ پڑے یہ تھا. تو یہ کر کے اس نے اس کو کہہ دیا اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نہیں جی زینی نے بیٹل ریڈی یا کیا کتاب ہے اس میں لکھا ہے, پوری ڈیٹیل دی ہے کہ مشرف نے مجھے یہ کہا کہ کلنٹن کو انوالو کرو اور ہمیں بچائے یہاں سے. تو اس کے بعد میں پھر بھی ہوا